بھاکڑ خبر بے خوف زماں بے باک انداز۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم ایک ڈر اور خوف کے ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مراد آباد میں رمضان کے دوران کسی نے اپنے گودان میں تراویح کی نماز کا انتظام کیا گیا تو وہاں پر جا کر چھاپا مارا جاتا ہے۔ ابھی ہم مغرب کی نماز مسجد میں پڑھ رہے تھے، ہم کو بتایا گیا کہ مسجد کے اوپر چھت ڈالا جا رہا تھا تو چھت کا کام رکا دیا گیا ہے۔ بتاؤ پھر یہ آخر ایک طرفہ تماشا کیوں ہوتا ہے؟ اور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پچھلے ویدھان سبھا کے چناؤ میں تاریخی طور پر جھولی بھر بھر کر آپ نے سماجوادی کو ووٹ دیا۔ میں کندرگی کے جلسے میں جب میرے حافظ وارث کے لیے آپ سے ووٹ کی اپیل کر رہا تھا، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا تھا، پکار کر کہا کہ یقین کرو میری بات کا کہ یہ سماجوادی پارٹی بی جے پی کو نہیں روک پائے گی، مگر آپ نے کچھ اور فیصلہ لیا۔ ہم آپ کے فیصلے کی عزت کرتے ہیں، مگر بتاؤ اتنی بڑی تعداد میں آپ نے ووٹ دیا تب بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی، اور جب کامیاب ہو گئی تو سماجوادی کا کوئی نیتا آتا نہیں ہے۔ سماجوادی کے کوئی نیتا میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ غلط کو غلط بول سکے، ظلم کو ظلم بول سکے اور مظلوموں کا ساتھ دے سکے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آپ نے ووٹ تو دے دیا ان کو، کسی کو آپ نے اپنا ودھائک بنا لیا، مگر ان کی زبان نہیں کھلتی۔ ویدھان سبھا میں جاتے ہیں اور گونگے اور اندھے بن کر بیٹھتے ہیں، ان کی زبان نہیں کھلتی۔ وہاں پر ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا، سرکار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہیں پوچھتے کہ بتاؤ اسکول کیوں نہیں کھولے جاتے، بتاؤ یہاں پر ترقی کا کام کیوں نہیں ہوتا، بتاؤ آخر کون سے قانون کے تحت آپ من مانی کرتے ہیں اور کسی کا گھر بلڈوزر سے توڑ دیتے ہیں۔ آپ یہی چیزیں ہیں، جب تک آپ اپنے ووٹ سے اپنے نیتا کو نہیں پیدا کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ میری بات اگر کسی کو پسند نہیں آ رہی ہے تو مجھے معاف کر دینا، مگر سچائی یہ ہے، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی دیکھیے آپ کا کیا مقام ہے۔ ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ بہار کے مکھیہ منتری نتیش کمار اور تیجسوی یادو اتر پردیش کو آتے ہیں، اکھلیش یادو سے ملتے اور کہتے ہیں کہ 2024 کے پارلیمانی چناؤ میں ہم سب مل کر الیکشن لڑیں گے۔ مگر آپ کو بتاؤں بہار میں ان لوگوں نے ایک ایسے آدمی کو جیل سے رہا کیا جو کلیکٹر تھا، دلت پریوار سے تھا، اس کا نام کرشنیا تھا، اور یہی اس وقت کا ایک اعلیٰ ذات کا ایم ایل اے، اس نے ایک ماپ کے ذریعے اس دلت کلیکٹر کی ہتیا کر دی، کورٹ نے اس کو عمر قید کی سزا دی، تو نتیش کمار اور تیجسوی یادو کی سرکار نے قانون کو بدل کر اس کو جیل سے رہا کروا دیا، اس کو جیل سے رہا کروا دیا۔ اور سب سے پہلے اگر اس دلت آئی ایس آفیسر ڈی ایم کی ہتیا کی اس کی بیوہ کے ساتھ اگر کوئی کھڑے ہو کر اس کی تکلیف کو، اس کی پیڑا کو سمجھ کر کسی نے یہ کہا کہ غلط فیصلہ لیا گیا تو مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے اسد الدین اویسی نے اس کو غلط کہا۔ مگر میں غلط اس لیے کہا کہ اگر کسی سے بھی ناانصافی ہوگی تو غلط ہوگا، مگر سوچو تھوڑی دیر کے لیے کیوں اس کو چھوڑا گیا؟ کیونکہ وہ جس سماج سے آتا ہے وہ سماج پورا اس کے ساتھ ہے، اور ان کو 2024 میں بہار میں اس سماج کی ووٹ کی ضرورت ہے، اسی لیے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ بلقیس بانو کو جنہوں نے ریپ کیا، حاملہ تھی بلقیس بانو، اس کا ریپ ہوا، اس کی معصوم بچی کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا قتل کیا گیا، بلقیس بانو کے رشتہ دار مہیلاؤں کا ریپ ہوا اور ان کا قتل ہوا۔ اس کے قاتلوں کو گجرات کی بی جے پی کی سرکار چھوڑ دیتی ہے۔ کیوں چھوڑتی ہے؟ کیونکہ چھوڑنے والوں کی طاقت تھی، وہ قاتل تھے، مجرم تھے، مگر چھوڑا اس لیے کیونکہ ان کی پاس سیاسی طاقت تھی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تم میں وہ طاقت ہے؟ کیا تم میں وہ طاقت ہے؟ بتاؤ۔
तुम में वो ताकत नहीं है, तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं है, तुम्हारे उस उजड़े हुए घरों की जो बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है उसकी कीमत नहीं है, तुम्हारी तकलीफ की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि तुम एक सियासी ताकत नहीं बन रहे हो। असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगता है, लगने दो, मुझे इन इल्जामात की परवाह नहीं है, क्योंकि एक दिन अल्लाह फैसला करेगा और जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनको अल्लाह के दरबार में उसको साबित करना पड़ेगा। मगर सुनो मेरी इस बात को, मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुमको जज्बात में लाकर थालियां हासिल करो, मैं तुम्हारे थालियों का मोहताज नहीं, मैं तुम्हारा इत्तेहाद चाहता हूं, मैं तुम्हारी ताकत, तुमको ताकत बनते हुए देखना चाहता हूं कि मेरी आंख अल्लाह बंद करने से पहले उत्तर प्रदेश में आप एक सियासी ताकत बने। अरे अगर हर समाज का एक नेता हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते आप? क्या आप अखिलेश यादव की गुलामी करेंगे जिंदगी भर? क्या आप बीजेपी, योगी और मोदी से डर कर किसी का साथ देंगे? सोचो, बिल्किस बानो के कातिलों, बिल्किस बानो के अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ दिया गया, एक दलित आईएएस ऑफिसर को मारने वाले को छोड़ दिया गया क्योंकि उसमें सियासी ताकत थी। आज आप देख रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में हथकड़ियां, जंजीर लगी हुई है, उनको कत्ल कर दिया जाता है और कोई आवाज नहीं उठाता। और कौन आवाज उठाता है? जिसको बी टीम कहते वो आवाज उठाता है, जिसको गाली देते वो आवाज उठाता है, जिसके ताल्लुक से नहीं मालूम क्या क्या कहा जाता है, हम आवाज उठाते हैं, हम पूछते हैं कि कैसे हुआ। अरे ये समाजवादी का नेता अखिलेश यादव एयर कंडीशन कमरों में बैठकर एक फोन लेकर 280 वर्ड का ट्वीट कर देता है। अरे नाम तक नहीं ले सकता अतीक और अशरफ का, नाम नहीं ले सकता क्योंकि डरते हैं। अरे अगर माफिया है तो कहां नहीं है माफिया का, सबसे उस तरह का सलूक किया जाएगा।